حقیقتاً ان چھوٹے معصوم بچوں نے جس انداز سے اپنا اظہار ما فی الضمیر کیا، آج میں یہ حیران ہوں کہ دنیا میں باہر ممالک میں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھنے والے جب اس مملکت کے بڑے عہدوں پر آتے ہیں اور وہ جب بات کرتے ہیں وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا ان کو نہیں آتا، اور اس میں جو ہے نا اتنی لفظی غلطیاں اور ان کا جو سینٹنس ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو حیران میں کہتا ہوں ان بچوں کو لے جائیں، اور جب یہ بچے آگے بڑھیں گے تو اس مملکت کے زمام اقتدار پر آنے والے لوگ وہ ان کی جو ہے نا آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ پھر جب یہ علماء کرام آگے بڑھتے ہیں اور اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچتے ہیں تو چند علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے پورے کا پورا ایوان وہ لرز جاتا ہے۔ جس طرح ابھی ٹکروی صاحب نے مختصر انداز میں اس کی بات کی، ابھی آپ کے اس جامعہ عثمانیہ میں پڑھنے والے حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب جب وہ کیا ہوتا تھا کسیٹ جیت گئے، یہاں جو ہے نا ہم فائرنگ کرتے تھے، پورے کا پورا ایک اسٹیٹ وہ لرزہ برندام ہو جاتا تھا، اور اس مملکت کے باغ دوڑ سنبھالنے والوں پر پریشر آتا تھا۔ جیتنے کے بعد پھر پتہ لگتا تھا کہ ہم ان کو ہماری مجبوری ہے، ہم سیٹ ان کو نہیں دے سکتے۔ آج اس بار شہید روحیں پکارتی ہیں کہ ووٹ دینا تو ہم کو دینا، وہ اس بہانے سے کونسلوں کو مذاق ہستی بنا چکے ہیں۔ آپ پر یہ اس بار بہت بڑی امانت آپ کے سر پر آنے والی ہے، آپ ان علماء کرام کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ جو بچے معصوم طلبہ یہاں جس انداز سے اپنا ضمیر اظہار ما فی الضمیر کرتے ہیں، تو یہ اسمبلی کے ایوانوں میں پھر صحابہ کے دفاع کی بات کریں گے، ختم نبوت کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، وفاؤں کی بات کریں گے، شجاعت کی بات کریں گے، دلیری کی بات کریں گے۔ پھر وہاں پر بھی آپ کو ایک مدرسے کا سما نظر آئے گا۔ پھر سے یہ تازہ یادیں زندہ کر دیں، کسی وقت میں مرزا جانباز نے اپنی کتاب شہید مسجد شہید گنج میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اسٹیج پر جانے کا موقع ملا، مختصر انداز میں لوگ آ کر ان کی خوشامد کرتے تھے، یہ علماء کے سامنے رہ کر ان کے جو ہے نا جوتوں کو سیدھے کرنے والے تھے۔ یہ جب اسٹیج پر گئے وہ سارے حضرات کہتے ہیں اب جانباز کیا کہے گا؟ کہا یہ سر سکندر، یہ دولتانہ ہے، ان بیچاروں کی کیا حقیقت، ہم ان سے پہلے انہی سے بڑھ کر فرعونوں کی گردنوں کو جھکا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان کی مذہبی شناخت کو توڑنے کے لیے اسرائیل کے ایجنٹوں کو اس ملک پر مسلط کیا گیا تو اسلام آباد سے ایک مرد قلندر کی آواز اٹھی اور وہ آواز مسلسل جاتی گئی۔ ان کو کہا گیا آپ کی مسجد تو آپ کے خلاف کیا جائے گا، ان سے کہا گیا آپ کا مدرسہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کا ساتھ علماء نہیں دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جن کو اس ملک میں کسی نے زیر نہیں کیا اور وہ زیر ہوئے، اور جن کو خود اٹھایا تھا ان کو خود جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ علماء کی طاقت ہے، یہ دین کی طاقت ہے۔ افغانستان کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان اور شجاعت کی حفاظت کی، اپنے سرزمین کی حفاظت کی۔ خدا نہ کرے، ہزار مرتبہ نہ کرے، اس مملکت پر اگر کبھی برا وقت آیا کوئی آپ کو نہیں ملے گا اپنی جانوں کے نذرانہ دینے والے، پھر یہ معصوم طلبہ ہوں گے، پھر یہ دین کا تحفظ کرنے والے ہوں گے، پھر یہ شجاعت اور غیرت کی باتیں کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سے، علماء سے، ان معصوم طلبہ کی جو ہے نا ان کی عزت اور احترام ہمارے دلوں میں بٹھائیں، یہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ آزمائے ہوئوں کو آپ نے بہت آزما لیا، اس بار علماء کرام کو پھر آزما لیجئے، یہ اور کچھ نہیں کر سکے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے حقوق کے لیے اسمبلی کے در و دیوار کو انشاءاللہ ہلا کر رکھ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔